مجلس احرار اسلام پاکستان ان کے ہاں سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے اسی دین کی سرفرازی کے لیے وہاں تشریف لے گئے، ویرانہ سالی کے باوجود، آزار کے باوجود۔ آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں ایک تسلسل کے ساتھ انجمن اسلامیہ کی اس کانفرنس کا جو انعقاد ہو رہا ہے اس کی اپنے بزرگ محترم حکیم محمد عبدالواحد صاحب کا ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مجھے مسلسل چند سالوں سے خطاب کا آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیتے ہیں، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج سید النبی کا جو عنوان ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بہت سے عنوانات ہیں، آج اس عنوان کو منتخب کیا گیا النبی الخاتم، اور یقیناً یہ ایسا عنوان ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں نہیں راتوں گزر جائیں گی مگر گفتگو ختم نہیں ہو سکے گی، اور اس چیز کی گواہی اس وقت ہم نے موجود نواسہ شریعت بھی موجود ہیں، اور ان کے نانا جس طرح گھنٹوں اس موضوع پہ گفتگو کیا کرتے تھے اور ایک سما باندھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اکابرین کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت دین اسلام کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، تو ایک مستقل عنوان ہے عقائد کا، جس کو ایمانیات بھی کہتے ہیں، اور بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث جبرائیل کے عنوان سے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور چند سوالات آپ سے پوچھے، ان میں ایک سوال، پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، اور اس پہلے سوال اور پہلے نمبر پہ رکھنے کی وجہ یقینی طور پر یہی ہے کہ دین اسلام میں عقیدے کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ عقیدہ اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ انسان کے وہ اٹل اور پختہ نظریات جن کو جائے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ مان سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے عقیدے پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہی اس کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ وہ اٹل اور پختہ نظریات جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ نتیجہ کتنا اچھا نکلے گا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ، ہمارے عقائد یہ ایک بیج کی طرح ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنی کاشتکاری میں، اپنے فصل کو بونے میں بیج کی اہمیت کو جانتا ہے، اسی طرح یاد رکھیے وہ عبادات کی صورت میں ہے، وہ اعمال چاہے ہمارے معاملات کی صورت میں ہے، چاہے وہ معاملات ہمارے وَلَمْ يَرَوْنِي صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت محترم المقام حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، جو مجلس احرار اسلام کے بانی اور ہم سب کے دلوں کو سرکار دو عالم کی محبت کے اندر بھر دینے والے دل بنا دیے، ان کے اندر ولولہ بھی ہوا، دلدلہ بھی ہوا، ہمہمہ بھی ہوا، اور سرکار دو عالم کے حضور
اپنی دل کی گہری گہری ضبط سے سہری دل کی دھڑکنوں اور دل کے ڈوبنوں اور دل کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں راہ بتائی اور اس راہ پہ چلنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ان کے نواسائے محترم نواسائے رسول بھی کہا جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جناب مولانا حافظ سید محمد کفیل بخاری صاحب کی تشریف آوری کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و اہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا، اہلاً و سہلاً مرحبا بالخیر۔ جناب صدر گرامی قدر خواجہ راشد جاوید صاحب صدر انجمن اسلامیہ اور جناب محمد افضل ڈیوڑا صاحب آنریوی جنرل سیکرٹری انجمن اسلامیہ، یہ دونوں ہمارے ذمہ دار عہدیدار اور دیگر کی زیارت کے لیے بھی آئے ہیں اور ان کی گفتگو کے سننے کے بھی وہ بڑے ہی مشتاق ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ حضرات کو جو اس وقت کرسیوں پہ تشریف فرما ہے اور یا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہت بڑے اعزاز کا حق رکھتے ہیں اور ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا ہے وہ کسی چھوٹی شخصیت کا نہیں۔ جو حضرات اس وقت کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، جو نیچے فرش پہ بیٹھے ہیں، وہ بہت بڑے لقب کا، بہت بڑی خوشخبری کا ان کو آج واسطہ دیتا ہوں، ذریعہ دیتا ہوں، اور یہ واسطہ اور ذریعہ النبی الخاتم کی زبان اقدس سے ہے۔ یہ خوشخبری نبی محترم کی طرف سے ہے اور یہ اعلان حاجی اعظم کی طرف سے ہے، جس کو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، بلا نہیں سکتا، لیکن ان چند خوش نصیبوں میں آپ بھی اس وقت داخل ہیں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھ لیں، تھوڑے سے سیکنڈ کے لیے اپنے گریبان کے اندر منہ ڈالیں، کچھ سوچیں اور سمجھیں کہ آج اس سیرت کانفرنس کے حاضرین کو کتنا بڑا سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند سرکار دو عالم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جاری ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ آج بہت بڑا اعزاز آپ کو مل رہا ہے اور آپ سب، بڑے بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، آنے والے جس نے اس مسجد کے اندر قدم رکھا ہے، وہ آج اس سرٹیفکیٹ کا حق رکھیں گے میں اندر شمار ہوگا انشاءاللہ۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ حضور سرور کائنات کی طرف سے آپ کو کوئی شاندار لقب مل جائے، آپ کو کوئی شاندار عزت کی بات مل جائے؟ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے کہ مل جائے۔ پہلے اس خبری کو میں سناؤں گا، بعد میں کچھ اور باتیں ہوں گی، پھر حضرت کا بیان بھی ہوگا، اور محترم دارالعلوم دیوبند قاری طیب صاحب کا کلام بھی یہ حسان صاحب سنائیں گے، تو ایسے لگے گا جیسے یہ آج کی بات ہو رہی ہے، کل کی نہیں، اور آج کی ہے اور اسی وقت کی یہ بات ہے۔ تو میں نے جو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے لایا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے بعد اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے صحابہ کرام کو
صحابہ کرام کو خطاب فرمایا. 400 صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیت انا نرا اخواننا، لیت انا نرا اخواننا، لیت انا نرا اخواننا. میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں دیکھوں اپنے بھائیوں کو، نرا اخوانا، اخواننا، اپنے بھائیوں کو میں دیکھوں، میرا جی چاہتا ہے. صحابہ کرام کا مجمع تھا. آپ نے یہ جب فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ کرام کا دل میں ایک اٹھان اٹھی کہ یہ کیا آپ فرما رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضرت کیا الاسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ حضور نے کیا فرمایا لیت انا نرا اخواننا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں. صحابہ کہتے ہیں قالوا یا رسول اللہ الاسنا اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ سمجھ آئی؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال، یعنی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو، تم میرے چہیتے صحابہ ہو. آپ نے پھر سنو، انہوں نے کہا، صحابہ نے عرض کیا الاسنا اخوانکم، حضور کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا انتم اصحابی، تم میرے صحابہ ہو. تو بات رہ گئی کہ پھر یہ کون ہے بھائی؟ رہ گئی نا بات، وہ تو صحابہ ہو گئے نا. الاسنا اخوانکم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ یاد کرنے کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، بڑی خوشخبری ہے نا، بڑی سند ہے اس لیے. قال انتم اصحابی، حضور نے ارشاد فرمایا تم میرے چہیتے صحابہ ہو. واخوانی، اور میرے بھائی. غور سے سنے، غور سے سنے، حضور نے کیا فرمایا. واخوانی قوم، میرے بھائی اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں آمنوا بی، جو میرے اوپر میری ذات پہ جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے میرے اوپر ایمان لایا، جنہوں نے میری نبوت اور ختم نبوت کا پرچار کیا. وَلَمْ يَرَوْنِي، اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. نہیں سمجھ رہی کہ وہ تو میرے صحابہ ہیں چہیتے، لیکن میرے بھائی کون ہیں؟ وہ قوم ہے جو میرے ساتھ ایمان لائی. وَلَمْ يَرَوْنِي، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. کیا اس مجمع میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں. بولو جنہیں دیکھے اٹھ کے کھڑا ڈالتے ہی میں کیا کہہ رہا ہے. تو یہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. ہر وہ شخص امت محمدیہ علی صاحب السلام کا فرد ہے جس کا صحابہ سے تعلق ہے، اور وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، استطاعت ہو تو حج کرتا ہے، تمام شریعت کی باتیں بھی، طریقت کی باتیں بھی، اور خانقاہی نظام کے وظیفے بھی، سب کچھ کرتا ہے. وَلَمْ يَرَوْنِي، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے. میری نبوت کی تصدیق کی، میرے ختم نبوت کی تصدیق کی، لیکن دیکھا نہیں ہے. یہ بات رکھیں. تو وہ میرے کیا ہیں؟ وہ میرے بھائی ہیں. تو آپ کو یہ خوش
خوشخبری اس جلسے میں ملی ہے، یہ سارے بیٹھنے والے، ان سب کو اللہ رب العزت کے آخری نبی نے بھائی قرار دیا ہے، اور جو شخص بھی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور ختم نبوت کی للکارتا رہے گا، حضور کے بھائیوں میں سے ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ بات کیا ہے؟ ایسے بھی تو ہے نا، کئیوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان آیا کہ نہیں؟ آپ نے قرآن شریف کو کھولے، سورہ فاتحہ کے بعد بقرہ کو دیکھیں تو یہ مسئلہ اس وقت حل ہو جاتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کی گنجائش ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، دیکھا نہیں ہے تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، دیکھا نہیں ہے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ان کو اللہ نے دیا ہے اس سے خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے بھائی ہیں، اور آج بباغ دہل حضور کی خوشخبری کے سارے حقدار ہیں، اور میں آپ بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ آج اس مجلس میں جو آئے ہیں، جو سننے کے لیے آئے ہیں، جو کہنے کے لیے آئے ہیں، یہ جھنڈے والے، ان کو کیا پتا ہو کہ ایک دور تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، شیخ حسام الدین تھے، ماسٹر تاج الدین انصاری تھے، آغا شورش کاشمیری تھے، اور مولانا محمد علی جلندری تھے، اور کیا ہیں، کتنے ہی کتنے تھے، فیض الحسن شاہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور اس مجلس احرار نے جو اتحاد کا بمبا لگایا، اتحاد کی بنیاد رکھی، بر صغیر میں تقسیم کے بعد سب سے بڑا مجلس احرار کا کام ہے کہ اس نے ہر قسم کے طبقے کے مسلمانوں کو اتحاد کے مجلس احرار اسلام کے نقطے پہ لا کھڑا کیا۔ یہ اس کو کوئی نہیں کچھ بھی کہہ سکتا۔ اگر دیوبندی حضرات میں، اہل حدیث حضرات میں مولانا محمد میر ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا ثناء اللہ برسری، مولانا داؤد غزنوی، یہ علماء کرام ہیں جن کا تعلق اہل حدیث حضرات سے ہے، اور سید فیض الحسن شاہ حال و مہار والے یہ بھی مجلس احرار میں تھے، ان کا تعلق بیروی مکتب فکر سے تھا، اور بھول نہ جانا ایک اور بھی تھے احراری، مولانا مظہر علی نظر، وہ مسلک شیعہ تھے لیکن وہ بھی مجلس احرار اسلام کے رکن رکین تھے۔ تو ثابت کیا کہ جب ملک تقسیم ہوا، تقسیم کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دہلی دروازہ، جس کو اس وقت احرار پارک کہتے تھے، دہلی دروازے میں دفاع پاکستان کانفرنس منعقد کی، اس کانفرنس کا کیا؟ دفاع پاکستان کانفرنس، وہ آئی، اور اس میں آپ نے پوری اپنی عسکری قوت کا مظاہرہ کیا تھا، سارے شہروں سے سپہ سالار آئے، اور اس دفاع پاکستان احرار کانفرنس میں آگے انہوں نے رونق بخشی، اور آپ نے اعلان کیا سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہ دیکھو لوگوں، پاکستان بن گیا ہے، دیکھو بن گیا ہے۔ جنہوں نے مخالفت کی تھی وہ بھی کوئی بدنیت نہیں تھے، ان کی بھی نیت نیک تھی۔ میں مثال یہ دیتا ہوں کہ مسجد بنانے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے کہ یہاں مسجد بناؤ، دوسرا کہتا ہے نہیں اس طرف بناؤ، لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اس کا احترام سب پہ لازم ہو جاتا ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں دیتا کہ مسجد کے بنانے میں کوئی اتفاق کرے یا اختلاف کرے۔ چنانچہ مجلس احرار اسلام نے دفاع پاکستان کانفرنس کر کے دوسرا اعلان یہ تھا کہ مجلس احرار کسی بھی سیاست کے اندر دخل نہیں دے گی۔ مجلس احرار اسلام کا منشور ہے کہ آج کے بعد ہم
سیاسی جماعت کا رکن نہیں بننا. آپ نے فرمایا چاہیے جاؤ مسلم لیگ میں داخل ہو جاؤ, عوامی لیگ میں داخل ہو جاؤ, جناح لیگ میں داخل ہو جاؤ, لیکن مجلس اعراض اب سیاست میں حصہ نہیں لے گی. وہ صرف اور صرف تحفظ ختم نبوت کا فرض انجام دے. ختم نبوت کا یہ وہ وصیت ہے سید احمد شاہ بخاری کی, جس کے نواسے اس وقت تشریف فرما ہے کہ آپ کے نانا جان نے تو مجلس اعراض کو صرف تحفظ ختم نبوت کی خاطر سیاست چھوڑ کر امت مسلمہ کو اس پلیٹ سامنے لے آئے. اور آج سب مانتے ہیں, شیعہ ہو, سنی ہو, بریلوی ہو, دیوبندی ہو, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب مانتے ہیں کہ ختم نبوت ہے ہی حقیقی اور اتحاد امت کی نشانی ختم نبوت. ختم نبوت نے تمام فرقوں کو, تمام مسالک کو ایک جگہ جمع کر دیا, اور یہ سب سے بڑی طاقت تھی اور یہ سب سے بڑا مارکا تھا جو امیر شریعت نے سر انجام دیا. اس سلسلے میں سیال کوٹ کے حد تک بات کرتا ہوں کیونکہ سیال کوٹیے زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں. سیال کوٹ میں حافظ محمد صادق صاحب اور سلاد محمد بشیر صاحب, یہ دو نام ہیں ایسے. میرزائنوں نے جو سالانہ جلسہ کرتے تھے نا سامنے, وہ باؤ بشیر صاحب کی جگہ خالی تھی, جہاں پھر بن گیا ہاسپٹل, عرب ہاسپٹل بھی شاید بند ہو گیا ہے. یہ بہت کھلا میدان تھا. اس میں دسمبر کے مہینے میں قادیانی سالانہ کانفرنس کیا کرتے تھے. انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے عراق کا دفتر بلال کٹیکا میں اوپری منظر میں ہوتا تھا, وہاں لیٹر باکس بھیجا خط کہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا جو جلسہ سالانہ ہوتا ہے نا اس میں آپ بھی شرکت کریں. یہ لے لیا, یہ کارڈ جیب میں ڈالا اور اس بڑے میدان میں جہاں قادیانیوں کا سالانہ جلسہ دسمبر کا مہینہ تھا, تو ان کا ایک بہت بڑا نامراد مبلغ جس کا نام اللہ دیتا تھا اور ابوالعطا اللہ دیتا جلندری, یہ اس خبیث کا نام تھا. تو اس نے تقریر کی, چھوٹی سی بھی بتاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا تو کہا ان کی قوم نے مخالفت کی. حضرت ابراہیم کا ذکر کیا, کہا ان کی قوم نے بھی مخالفت کی. پھر حضرت موسیٰ کا ذکر کیا اور کہا ان کی قوم نے بھی مخالفت کی. پھر کہا کہ سید کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کو بھی قریشیوں نے ان کی بھی مخالفت کی سرکار والوں نے. اب مرزا غلام نندا آ گیا ہے تو ان کی قوم بس یہ فکرہ نہیں کر سکا, تو حافظ محمد صادق احراری, حافظ محمد صادق احراری وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہوئے پکڑ کے اسٹیج کی کرسی ماری, دوسری سلاد بشیر نے ماری. جلسہ ختم ہو گیا, مرزائی بھاگ گئے اور وہ جلسہ قائم کرنے میں پھر سن 52 سے لے کر آج تک اس میدان میں انبیاء کانفرنس نہیں ہوئی اور قیامت تک نہیں ہوئی. دوسرا مارکا کیا ہوا, یہ 5 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے یہ مرزا غلام قذاب جو ہے, مرزا غلام قذاب, یہ کشمیر میں لے کر رہنے والا ہے سیال کوٹیوں. وہ ٹیوب ویل ہے نا, اس ٹیوب ویل میں وہ بھی اٹھا تھا نا, اور اس کا نام جو ہے اس گلی میں وہ ٹیوب ویل کے نام پہ وہاب ٹیوب ویل بنا تھا کشمیری. اور علامہ اقبال کا گھر بھی اس مردود کے گھر کے ساتھ ہی تھا. علامہ اقبال بھی ہمسائے تھے. اس وقت تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا. تو یہ ایک چھوٹی سی مسجد آج بھی ہے, وہاں جا کے یہ کٹھے سارے محلے دار کٹھے نماز پڑھتے تھے. جب سارے علماء نے جہاد کے حرام ہونے کا فتویٰ دے دیا, کریا بستی بستی, آپ دیکھیں گے اکثر شہروں میں کیا ہے جی, کیا ہے چوک شہیداں, کالا خیال گوڈی نہیں, جاؤ جس شہر میں جاؤ گے کول شہیداں ہوگا, چوک شہیداں ہوگا. یہ صرف مجاہد روڈ سیال کوٹ میں ہی نہیں ہے, پاکستان کے غیر منتظم شہروں میں
سیدھا تھا اور ہر حال میں یہ جو ہے یہ ختم نبوت کا پرچار ہوتا تھا۔ ہوا یہ کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہر طرف سے آوازیں شروع ہو گئی۔ انگریز کو بڑی پرابلم ہوئی کہ اس کو ختم کرنا چاہیے۔ مولانا ثناء اللہ مرسلی کا مرزا غلام قذاب سے مناظرہ ہوا۔ مولانا حضرت میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی یہ غلام قذاب کا مناظرہ ہوا، بھاگتا گیا۔ لیکن میں سیالکوٹی بادل سے یہ کہتا ہوں کہ اس غلام قذاب قادیانی نے مولانا ثناء اللہ مرسلی کو خود کہا کہ چلو ہم دونوں لوگوں کو نہ پریشان کریں۔ دیکھو کیسی انگریز کی چال تھی کہ جب مناظرے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے تو دفعہ چھٹانی نہیں لگتی تھی، وہ چاہتا تھا لڑیں اور ہم اقتدار کریں، یعنی ہم ان کو جدا کریں، علیحدہ کریں اور ہمارا اقتدار جو ہے وہ چل جائے۔ پالیسی تھی۔ اعلان ہوا جی مولانا ثناء اللہ مرسلی اور مرزا غلام کا مناظرہ ہے، وہی کہا چکالی لا کے نہیں مانگتی، اس جلسے کو خراب نہیں کیا، ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا علماء کی ایک محفل میں انگریز رپورٹر کہتا ہے کہ 10 مولوی تھے اور ہر ایک کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو جہاد حرام ہے ورنہ تمہیں موت دے دیں گے، تو ہر مولوی نے ایک بوریاں بھی تھی، اس زندہ بوری میں ڈال کے اس کو باندھ کے آگ میں ڈال دیتے تھے، تو کہتے دوسرے کو کیا جہاد جو ہے حرام ہے؟ اور نہیں، جہاد قیامت تک ہے، دیکھ لو یہی ہونا ہے، کہہ رہا ہے کہ چھٹی، اگر نہیں پڑھو 120 بوری میں بند کر کے تو ان لوگوں نے جہاد کے اعلان کو قیامت تک ہمارے لیے قائم رکھنے کے لیے، یاد کرانے کے لیے رکھا تاکہ ہم مر جائیں گے، جل جائیں گے، لیکن جہاد قیامت تک ہی ہوتا رہے۔ اب ان کو فکر پڑ گئی کہ کیسے جہاد حرام ہو سکتا ہے، تو کسی نے کہا، ملٹری انٹیلیجنس نے کیا کہا کہ 1-2-4 آدمیوں کو بلاؤ، ان کو کہیں جو ان کا انٹرویو لیں، جو نبی بننے کے لیے راضی ہو جائے گا وہ مان جائے گا، پھر ہم اس کو بلائیں گے۔ چنانچہ 4 بندیوں کا ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے اس وقت انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں مرزا غلام قذاب جو ہے وہ نامزد ہو گیا انگلش حکومت کی طرف سے کہ یہ مان گیا ہے میں نبوت کا دعویٰ کروں گا۔ تو جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلی سیڑھی پہ علامہ اقبال نے اسے مرتد کہا، پہلی سیڑھی پہ وہاں کشمیر محلے والے نے ملا کمال، ملا جمال، ملا حکیم، ملا عبدالقادر اور کون مجدد الفسانی اور کون شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اب جب یہ آگے، یہ اسی علاقے میں ہے یہاں یہ قذاب تھا۔ اب پھر کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے اس کو کہا چل تیرا وظیفہ لگ گیا۔ یہ 7 روپے مہینے کا انگریز کے ڈپٹی کمشنر کے آفس میں ملازم تھا۔ جب اس کو انہوں نے نامزد کیا، چن لیا نبوت کے لیے، پھر راتوں رات گئے گئے اسے پھر قادیان جا کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اور پھر یہ کلرک تھا، جونیئر کلرک تھا ڈپٹی کمشنر آفس میں، وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو وہ قرضہ ملا، ساری زندگی کے لیے، سارے خاندان کے لیے لگے، وظیفہ لگ گیا، بنگال لگ گئی۔ پھر اس نے وہ کچھ کیا جو انگریز نے کہا اور کر دکھایا۔ پھر ملکہ معظمہ کا یہ تابع دار بن گیا۔ تو اس طریقے سے اس شخص نے دبدبہ رکھانے والے، دبدبہ دینے والے، آ جاؤ کٹھے ہو جاؤ، ہم سب کا اتحاد ان کے قادیانیت کے باطل کو ٹکڑے کر کے رکھے گا۔ اور اگر کوئی چھوٹا بھی ختم نبوت کی بات کرے گا، سارے کام چھوڑ کے اس کی بات سنیں گے، تو پھر آپ کا ایمان کامل ہے۔ اگر کہ اس علم کی جگہ ہو پھر تو یہ مسلمانوں کو اور اسلام کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے، اور تمام اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں اور حکومتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔
کہ قرآن کا جو تصور جہاد تھا اس وقت ان کا بہت بڑا ایک رائٹر تھا ولیم ہنٹر، اس کی کتاب تھی انڈین مسلمان. اس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر برطانیہ کی سلطنت کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے، کیونکہ یہ ایسا جذبہ ہے یا یقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آپ قتل کرو، قابل ثواب ہے. اور پھر اس مرزے کے خاندان نے جب 1857 کی جنگ ہوئی تھی، جو جنگ آزادی ہے جس کو غدر بھی کہتے ہیں، تمام مجاہدین کو مفسدین قرار دیا تھا کہ یہ مفسدین ہیں، اور انہوں نے انگریز حکومت کی مدد بھی کی تھی. 50 گھوڑے دیے تھے، گھوڑ سوار دیے تھے، ساتھ خوراک بھی مہیا کی تھی. اور مرزے کے باپ کو گورنر جنرل کے دربار میں کرسی بھی ملتی تھی اسی خدمات کے عوض، کہ یہ انگریز حکومت کے بڑے سگے تھے، کیونکہ وہ تو کھلے عام کہتے تھے اوپر اللہ ہے اور نیچے ملکہ عالیہ ہے. ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ملکہ عالیہ کے وفادار رہیں، برطانوی سرکل کے وفادار رہیں. میں تو مختلف تجربات سے گزرتا رہتا ہوں، یعنی آپ بھی سن کے حیران ہوں گے. میں کالج میں اسلامیہ کالج، جو کہ انڈین اسلامیہ کے کالج ہے، میں وہاں 15 سال میں نے پڑھایا. میں انگلش کا ٹیچر تھا. ہندو خاندان، عیسائی خاندان، سکھ خاندان اور مرزائی خاندان، سب کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے. اگر ہندو شگرد مجھے آ کے ملے احترام کے طور پر، گپ شپ لگائے تو کہتے ہیں خواجہ راشد تم ہندو ہو گئے. عیسائی آگے شگرد مجھے ملے احترام کرے، چائے کا کپ کے رسد بھی کہ خواجہ راشد تو عیسائی ہو گئے. تو مرزائی شگرد آگے ملے کہتے ہیں خواجہ راشد مرزائی ہو گئے، شکر مرتادرے کہہ دیتے. تو یہ تجربات سے میں گزرتا رہتا ہوں. لیکن ہمیں اپنے طور پہ جہاں تک ہماری کوشش ہے ان کی مزاحمت کرنی چاہیے، ان کی سخت مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. یہ خدا کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، اور یہ اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں. کافی دیر پہلے، میں تو تھوڑا سا کشمیری بھی پروفیسر ہوں، ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی نے کہا جی مرزا کے بارے میں آپ کا خیال ہے، تو میں نے گالیاں نکالنی شروع کر دی. تو وہ بڑے پریشان ہوئے. میں نے کہا یار جہاں تک مذہب کا تعلق ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے دل میں ہے، ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی بھی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس عقیدے کے تحفظ کے لیے جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے ہم کوشش کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے ذہن کو مضبوط رکھیں، اور تمام وہ لوگ جو اہل اسلام کے دشمن ہیں ان کے خلاف ہم مزاحمت کرتے رہے اور جہاد کرتے رہے. بہت شکریہ. یہ بہت ضروری تھا کہ رب العالمین کے بعد آپ دیکھ لیں کہ درجہ اور منزل اور رتبہ ہمارے رحمت للعالمین رسول محترم کا ہے، تو یہ محفل ہی ان کی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی حاضری قبول ہو جائے تو وہ ہر طرح سے برکت اور بہترین ایک بندے کے لیے ظاہرہ بنتی ہے. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نواسے
وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی میرے دل میں تمنا تھی کہ میں ان کا دیدار بھی کر سکوں اور ان کو سن سکوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی عظمت کو صرف بیان ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے پاک و ہند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کو، ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو اونچا کیا، اور جو بھی آدمی جس نے بھی مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بری نظر سے دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت سے لے کے آج تک ایک جہاد کی صورت میں اس منزل کو پکڑا ہوا ہے۔ میری بہت زیادہ ان کے لیے دعا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دسیا کہ اسی واپس کتنے جانا ہے، جنت جتوں آئے ہیں اتنے جانا ہے، تے راہ گئے نے بڑے خطرناک وچ موڑ ہے نے، تسی جانتے ہو نا روڈ دے اوتے لکھا ہوندا ہے خطرناک موڑ، احتیاط سے ڈرائیو کرے، ایتھوں بچ کے جانا، ایتھے ایکسیڈنٹ ہونے، تے راہ بڑے خطرناک نے، کہ اللہ دے جنہیں نبی آئے نا علیہ الصلوات و تسلیمات اپنے اپنے زمانے چ اپنے امتیاں نو راہ لاندے رہے، انہاں نو دسدے رہے کہ ایس موڑ تو بچ جانا، ایس راہ تو بچ جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے گا، خطرہ ہے، ایمان بھی جائے گا کہ جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا کہ بچا لو اپنے آپ، کہ سیدھا رستہ دستے رہے کہ اے جنت کا رستہ نے، ہر خطرناک موڑ کو ہاتھ پھاڑ کے نبی نے بچایا اپنی امت میں، ہر امت، ہر نبی نے، کہ ادھر مڑو اے راہ سیدھا جاتا ہے، اور کسے جاتا ہے جنت ہی، اسی جنت جو آئے ہیں اسی جنت جو واپس جانا ہے، انسان اتھوں آیا ہے اتھے ہی واپس جانا ہے، لیکن رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قرآن بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں، بڑے ڈاکو بیٹھے ہیں دستے شاہ ایمان لٹن والے، انہوں کو بچنا ہے، وہ سوائے نبی کی تعلیم دے کوئی نہیں بچا سکتا، کہ حضور پرنور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو آخر سے آئے، آدم علیہ السلام تو اے انسانیت دی تربیت، تعلیم، وہ دے اخلاق، تہذیب، معاملات، رشتے ناتے، کاروبار، تجارت، ہر چیز جڑی ہے وہ اپنے اپنے دور ترقی کر دی چلی گئی، تے سب تو آخر تے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے بھیجا، تو نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم، میں نبیاں دے وچ سب کو آخری نبی ہاں تے تسی امتاں دے وچ سب کو آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تواڈے بعد امت کوئی نہیں، امت کا مطلب ہے جڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا نبی منن والے مسلمان نے، اسی امت ہے، امت دی نہیں دو قسماں نے، ایک امت وہ ہے جڑی حضور مانتی نہیں، نبی نہیں مانتی، آپ انہوں نے ایمان نہیں رکھتی، ایک امت وہ ہے جہد اللہ کی مہربانی اسی شامل ہیں کہ اسی ایمان رکھنے، اسی مسلمان ہیں، وہ امت کافرہ ہے، اسی امت مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تشریف لیا، فرمانے کہ بھئی میں آخری نبی ہاں، تسی آخری امت ہو، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تھوڑے بعد اور امت کوئی نہیں، تو امت نبی نہیں ہوتی ہے، اور نبی کوئی نہیں تو امت بھی کوئی نہیں۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب، پہلے بھی آئی ہیں تورات، انجیل، زبور، موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت کیا ہے جنہوں قرآن کی تفسیرہ کی تھی 17 صفحے انہوں کو بھی کہ وہ انہوں واسطے کافی چاہتے انہوں سارے ہوتے جب تک اسی ایمان نہ لے آئیے اسی مسلمان ہی ہوں، اللہ ہوتے آمنت باللہ و ملائکتہ فرشتیاں تھے، اللہ کے اللہ کے فرشتیاں تھے، وہ کتبی ہی جنہیں اللہ کی کتاباں نازل ہوئی ہیں انہوں ہوتے، وہ رسول ہی اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسول آئے جنہیں نبی آئے سارے ہوتے، والیوم الآخر آخرت کا دن یعنی قیامت آنی ہے، یہ ہوتے یقین، ایمان کا معنی ہوتا ہے
کر دینا گل پکی ہے سچی ہے یہ شک شبہ کوئی نہیں کہ قیامت آنی ہے والقدر خیری اللہ نے تقدیر اپنے نظام جو کچھ لکھا ہے جو سارے واسطے خیر اور بھلائی لکھی ہے وہ دے اتنے یقین وشری کہ اللہ نے کوئی سارے واسطے آزمائش تے پریشانی تے امتحان وہ لکھا ہے تو وہ بھی اللہ والوں ہی ہے وہ دے اتنے بھی یقین من اللہ تعالی اللہ والوں ہی والبعث بعد الموت تے موت کے بعد زندہ ہونا یہ بھی اللہ کا ہی کام ہے وہ قدرت ہے کہ زندہ کر دے گا یہ ہے ایمان کی شرط تے کتاباں اسی ماننے ہیں نبی سارے ماننے ہیں پر کسی نبی دی شریعت وہ دا دین وہ دا مذہب آخری رسول محبوب حضور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر گل دا ذمہ لے لیا میری کتاب آئی قرآن کریم آخری خدا بھی ذمہ لے لیا کہ اے دی حفاظت میں کرنی ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کہ بے شک پکی گل جے بغیر کسی شک شبے دے یہ کتاب اسی نازل کیتی ہے تے اسی ہی دی حفاظت کریں گے ہن نازل ہونا کی ہے یہ عقل چاہنے کی گلا نہیں فرشتہ اسی کسی نہیں ویکھیا اللہ ساڈے جو کسی نہیں ویکھیا ٹھیک ہے تے اللہ پاک نے اپنی کتاب کو لوح محفوظ ایک مقام ہے آسمانہ سے اوتھے پہلے اس کتاب میں رکھیا محفوظ کیتا اللہ نے اندروں نکلی کتاب ہے کتاب اللہ ہے نا تے اللہ نے اندروں نکلی ہے کتاب تے لوح محفوظ سے بھی اللہ نے رکھ دی تھی اوتھوں فرشتے نو حکم آیا جبریل علیہ السلام نے کہ ہن لے تے میرے سونے کو جا کے انہوں پہنچا وہ موقع با موقع جے ہو جی ضرورت سی آیتاں نال نال اوتھوں لے کے حضور علیہ السلام دی خدمت وچ آ جاندے سن آیت پیش کردے سن وہ مکے چ نازل ہوئیاں مدینے چ نازل ہوئیاں تے قرآن مکمل ہو گیا ہوں یہ حفاظت اللہ نے کی ہے آج تک تے قرآن اسی طرح ہی ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل ہوا دین اسی طرح ہی سارے کو ہے جی میں حضور کو آیا بالکل فریش تر و تازہ نہ وہ کوئی بدبو پئی ہے نہ وہ کوئی بسیا ہے نہ وہ کوئی سڑان ہے نہ وہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ دین کا کوئی حکم جڑا ہے وہ بدلیا گیا ہے نہ یہ کسی نے کوئی نوی گل شامل کی ہے نہ یہ کوئی کچھ کڑھ سکیا وہی نبوت وہی رسالت وہی قرآن وہی حکم اللہ کا جڑی اللہ نے حلال کی چیزاں حلال جڑی حرام کی حرام وہ کوئی نہیں بدل سکیا ساڑا ابا جی نے بنایا وہی ساڑا ابا کو اور نہیں بن سکتا ساری اما جی نے بنایا وہی ساری اما ہے اور کوئی نہیں بن سکتی وہ جو منہ بولی تے سارے کہہ دو جڑی بھی بڑی ہے ساری ماں کی عمر ہے اور میری ماں ہے ابے کی عمر ہے میرے ابے ورگا ہے میرا تایا میرا چاچا ہے ابا جی بھی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقی بات وہی ہے کہ حلال حرام ساری چیزیں طے ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو نبی پہلے آئے انہیں تو بھی ایمان سر وہ سچے کتاباں آئیاں سچیاں لیکن حکم ان کے ساتھ چلنا ہے اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت محفوظ ہے وہ محفوظ نہیں ہوئی یہ قیامت تک ہے ہوں سارے زمانے حضور کے زمانے کسی کا زمانہ نہیں ہو حضور نے فرمایا کہ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دوبارہ زندہ ہو کے آج موجود ہے سارے بھی موجود ہے